اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خبر یہ ہے کہ 27 اگست کو ایک جلسے کا اعلان کر رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے اندر، اور لاہور کے اندر ان کا جلسے کا مقام جو تھا وہ مینار پاکستان تھا۔ انہوں نے وہ جلسہ کرنے سے پھر دوڑ لگا دی ہے، اب وہ جلسہ نہیں کرنے جا رہے، اور انہوں نے جلسہ کینسل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کو باقاعدہ اس جلسے کی اجازت کمشنر لاہور سے مل چکی ہوئی تھی۔ اب مینار پاکستان کو پورا بھرنا جو ہے وہ تو میرا مطلب ہے کہ جناب بابا خادم حسین صاحب یا ان کے فالوورز کے بس کی بات ہے، یا جماعت اسلامی بھر سکتی ہے یا تبلیغی جماعت والے بھر سکتے ہیں۔ وہ نہیں بھر سکتے جو کرائے کے اوپر عمرانڈو لا کے اپنے جلسے کی رونق بڑھواتے تھے، اور عمرانڈوؤں کو یہ انسینٹیو ہوتا تھا کہ جلسے کے آخر میں آپ خواتین والے انکلوجر پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، یہ انسینٹیو ہوتا تھا۔ اور یہ بات سن کے نا، یوتھڑ نے بتائی، تو یہ بات سن کے نا تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ جب کے پی کے اندر اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، شمال مغربی سرحدی صوبہ، وہاں پہ ٹرین بچھائی جانے لگی، اور خاص طور پہ پشاور سے لنڈی کوتل تک کی جو ٹرین تھی گورے نے بڑی منتوں سے بچھائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے تو اس کو ڈسمنٹل کر دیا نا، اور افغانڈو جو تھے وہ ساری اٹھا کے اور چوری کر کے بیچ بھی گئے ہیں۔ اب اس کے پلر کھڑے ہوئے ہیں، پیومنٹ پڑی ہوئی ہے، ٹریک سارا عمرانڈو جو ہیں افغانڈو جو ہیں وہ اٹھا کے بیچ چکے ہوئے ہیں، کھا گئے ہوئے ہیں۔ میں اگر کبھی مجھے کوئی موقع ملا تو سب سے پہلے یہ ٹریک بحال کروں گا، اور یہ ٹریک جلال آباد تک ہے، ٹھیک ہے، پیمنٹ اس کی موجود ہے۔ پشاور سے جلال آباد ٹرین چلنی چاہیے جناب، ٹرین پہ بیٹھ کے لوگ جائیں، ٹرین پہ بیٹھ کے لوگ آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ سڑک کے رستے جانے والا جو بدماشی ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ ٹرین کے ذریعے آپ پیسنجرز کو، ٹریفک کو بڑے ریگولیٹڈ طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ، تو وہ ان کو انسینٹیو یہ دیا جاتا تھا کہ آپ کو ٹرین لوٹنے کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے، اور راضی ہو گئے تھے اس بات کے اوپر۔ اچھا ہمیں ٹرین ہفتے میں 2 دفعہ لوٹنے کی اجازت ہوگی، 2 ہی ٹرینیں چل دی ہیں، سمجھ کہاں تو اجازت ہوئے گی۔ اس بات کے اوپر وہاں کے افغانڈوؤں نے جو تھا وہ دستخط کر دیے تھے کہ ٹھیک ہے بچھا لو، اور حفاظت کی تھی باقاعدہ ٹرین بچھانے کی، اور ٹرین بچھانے والے عملے کی، اور اس کے لیے جو انجینئرز گورے نے بھیجے تھے، انگلینڈ سے آئے تھے، ان سب کی خود کھڑے ہو کے فاس کرتے لگے، کچھ یہاں سے ٹرین گزرے گی، ہم اس کو خریدے گا، ہم اس کو لوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اب جناب مینار پاکستان کے اندر جلسہ تو نہیں ہونے جا رہا۔ 8 سپتمبر کو انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے۔ شنید یہی ہے کہ شاید اس کی بھی نوبت نہ آئے اور اس کی بھی کینسلیشن ہو جائے، کیونکہ افغانڈوؤں والی سپورٹ ختم ہو گئی۔ جو افغان مہاجرین کا کمشنر ہے، کمشنریٹ آف افغان مہاجرین، جہاں پہ اندھی پڑی ہوئی ہے مالی حوالے سے بھی، اخلاقی حوالے سے بھی، وہ جو شخص جو اس بدعنوانی کا اور اس کرپشن کا منبع تھا، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم پچھلے کم از کم 2.5 سال سے یہ رو رہے ہیں کہ یہ جب سے وہ اپریل والا مہینہ گزرا ہے نا، تب سے ہم کہہ رہے ہیں 10 اپریل کہ اینو ہٹاؤ، اگر اس کے جلسے توڑنے ہیں تو ان کو ہٹائیں۔ کئی انٹرویو موجود ہیں، وہ افغانڈو جو ہیں وہ بسوں میں بیٹھ کے آتے تھے بھائی، کراچی تک کے جلسے کے اندر افغانڈو جو تھے نا وہ ان کیمپوں سے آتے تھے۔ اچھا، چونکہ اب افغانڈوؤں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کراچی کے اندر بھی آباد ہے، تو ادائیگی جو تھی وہ موصوف لیتے تھے کمشنریٹ افغان مہاجری بندے بھیجنے کے، اور وہ کراچی کے جو افغانوؤں کی بستیاں ہیں وہاں سے وہ لوگ پورے کر دیے جاتے تھے۔ تو اس لیے مجھے چونکہ اس صورتحال کو بڑے قریب سے دیکھنے کا، اندر سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ بھی عرض کر دیا جائے۔ تو یہ تو سہولت ہو گئی ہے ختم۔ اچھا، دوسری سہولت تھی فیض حمید صاحب کی طرف سے۔ فیض صاحب جو تھے وہ بندے پورے کروایا کرتے تھے فورس کے جوان بھیج کے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آج کل وہ بھی بہت بڑے عمرانڈو ہو گئے ہوئے ہیں، یوتھڑ ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کا جلسہ ہوا تھا نا 2011 میں ہوا، 12 میں ہوا، جب بھی ہوا مینار پاکستان والا جلسہ، تو انہوں نے جا کے تو وہاں پہ نا ایک ڈرامہ کیا، ایک جو لائن لگی ہوتی ہے نا وہاں پہ، ہاں وہ حاضرین کی کرسیاں جو ہوتی ہیں اس میں سارے
جوان جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جا کے کہا کہ پنجاب ریجمنٹ کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، تو ایک جوان بولا نہیں سر وہ ادھر بیٹھے، یہ بلوچ ریجمنٹ ہے۔ تو وہ لوگ بھجوا دیتے تھے۔ اب وہ سہولت بھی ختم ہو گئی، فیض صاحب پڑے گئے، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو اعزاز سید صاحب نے خبر دی ہے کہ اب ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، وہ کورٹ مارشل کی کاروائی، ان کی فیلڈ کورٹ جنرل مارشل کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو لہذا وہ سہولت بھی ختم ہو گئی۔ تو اب جلسہ کیسے ہو؟ یار بات یہ ہے کہ ان کے جلسے میں اتنے لوگ ہی آ سکتے ہیں جتنے پارٹی دروازے کے بعد اگر کوئی خسرا ناچ رہا ہو تو اس کے ارد گرد کتنے لوگ کھڑے ہوتے۔ دیکھیے داتا دربار پہ آنے والے، آج کل ان کا عرس بھی چل رہا ہے، علی حجویری صاحب کے دربار پہ تشریف لانے والے جو ہیں ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لنگر سارے اکٹھا ہی کھاتے ہیں ایک جگہ سے، لنگر کھانے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ بابا جی کے جو مزار ہے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کچھ اندر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہیں وہ شرینی بانٹنے والوں کے اوپر نظر رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جڑا بھی ونڈا آوے وہ دکل کرے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ باہر نکل جاتے ہیں، وہاں پہ وہ دوائیوں والے مجمع باز جو ہوتے ہیں، مجمع لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار وہاں پہ خسرے بھی ناچنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ان کے ارد گرد جتنے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، بس اتنے ہی کہ ان کے جلسے میں آ سکتے ہیں میرٹ پہ اگر بات کی جائے، ورنہ یہ ہمیں ڈنڈے ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے، ہم جلسہ کیسے کریں گے اگر یہ ہمیں ڈنڈے ماریں گے۔ دیکھیں پولیس ہمیں مار رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی تو ہے بھائی اس طرح کے۔ جہاں تک بات ہے آپ کہیں گے کہ پھر ووٹ کہاں سے پڑ گئے، تو وہ اب سارا کچھ ظاہر ہو رہا ہے نا کہ ووٹ کیویں پڑے۔ کس طرح سے فیض حمید صاحب نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے میڈیا سے ایک الگ ماحول بنایا اور بیلٹ باکس کے اوپر ایک الگ ماحول بنایا۔ ویسے حامد میر صاحب صحیح کہندے سن، ان کو نتائج کا پتا تھا اور ایڈوانس میں پتا تھا۔ کیوں پتا سی؟ بنوان چٹائے سن سامنے انہوں نے پیک، اور ڈٹائی اور بے شرمی کا یہ لیول ہے کہ ابھی بھی فارم سٹیل یہ ہوئے ہیں 47 فارم 47 کے اوپر، اور ابھی بھی دوسروں کو فارم 45 اور 47 کا تانا مارتے ہیں ہر پروگرام کے اندر بیٹھ کے۔ بتا بے شرم ہو تو ڈٹ کے بے شرم ہو، ٹھیک ہے نا۔ عمر ایوب نے سٹے لیا ہوا، اور بھی ان کے بہت سارے لوگوں نے سٹے لیے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ ہماری ری کاؤنٹنگ نہ ہو، ہمارے خلاف اپیل نہ سنی جائے۔ اور لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں سہولت کار بنی ہوئی ہے، وہ تو جا کے فیصلہ کہیں ریورس ہوتا ہے سپریم کورٹ سے تو پھر کوئی جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے، سکھ کا سا آتا ہے اس کو، ورنہ شکایت نہیں لگائی وقت کے اوپر۔ 3 دن کے اندر شکایت کرنی ضروری تھی، اور شکایت کے بعد چاہتے ہیں کہ اب جج جو ہیں وہ سارا وزن اپنے کندھوں پہ اٹھائیں اور اس کو ریسٹرکشن کے اندر نہ سنیں۔ خیر یہ تو جلسہ جی ایک ملتوی ہو گیا ہے، دوسرا ملتوی ہونے کی شنید ہے۔ اللہ نہ کرے، میری خواہش ہے کہ یہ جلسہ ملتوی نہ کرے، اور 8 کو کریں، ٹھیک ہے نا۔ 8 کو اسلام آباد پنڈی میں جلسہ کریں، وہاں پہ وہ افغانوں کی جو بستیاں ہیں نا وہاں سے لوگ لے آئیں گے یہ اٹھا کے، تو وہاں پہ اپنی سٹرینگتھ شو کر لیں، پتہ چل جائے نا کہ فیض حمید کے بعد جو ہیں وہ کتنے کے باقی بچے ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بے نقاب ہو رہی ہیں، ہم ان کو کور نہیں کر پاتے اور کور نہیں کر پائیں گے، تاہم اس کے اوپر بات چیت جاری رہے گی، اور آپ کے سامنے وہ والی باتیں کرتے رہیں گے جو شاید دوسرے نہیں کر سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔